بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو وائسز آف دا ورلڈ۔ مجھے کہتے ہیں راجہ زوہیب اکثیر۔ ناظرین، واؤ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ریاست جموں کشمیر سمیت دنیا بھر سے مستند خبریں، تبصرے اور تجزیے آپ تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پر نئے آئے ہیں تو ہمارے پلیٹ فارم کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آگاہ رہیں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آزاد کشمیر کی ہر دل عزیز شخصیت، انتہائی مہمان نواز، نرم طبع اور غریب پرور شخص، سابق وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کے فرزند راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب۔ راجہ صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا بے حد شکریہ اور دبئی آنکھ پر کشمیر کمیونٹی کی جانب سے خوش آمدید۔ کوشش کریں گے ناظرین کہ آج اس مختصر وقت میں ان سے کچھ سوالات کے جوابات لے سکیں اور یہ جان پائیں کہ آخر ان کی شخصیت جو ان کے والد محترم ممتاز حسین راٹھور صاحب سے ملتی ہے، جس میں خوش مزاجی، نرم طبیعت اور خوش اخلاقی کوٹ کوٹ کے بری ہے، اس میں اور کیا کیا راز پنہا ہیں۔ راجہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج آپ اور میں یہاں دبئی میں موجود ہیں اور چنار سپر لیگ سیزن 6 ہوئی یہاں پہ، جس میں آپ نے بطور مہمان فائنل میں شرکت کی۔ اس کی جو اوپننگ سرمنی ہوئی اس میں سابق وزیر اعظم آئے بطور مہمان خصوصی، اور اختتامی تقریب میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب اور ان کے ساتھ آپ تشریف لائے، اور سابق مشیر حکومت راجہ مبشر اعجاز صاحب تشریف لائے۔ تو اس ایونٹ سے آپ کیا میسیج لے کے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ زہیب صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ اس بات کا کہ آپ نے آج بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں اور راجہ فاروق حیدر صاحب، مبشر اعجاز صاحب یہاں پہ چنار سپر لیگ میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور میرے خیال میں ہمیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری کمیونٹی نے یہاں پر ایک ایسا میگا ایونٹ ارینج کیا جس میں تمام لوگوں کو ایک موقع ایسا میسر آیا جس میں وہ مل بیٹھتے ہیں، اور خصوصاً اس ایونٹ میں ہمارے اس پار سے بھی کچھ بھائی جو تھے وہ بھی مقبوضہ کشمیر سے شریک ہوئے، اور ان کا یہاں پر آنا اور دونوں اطراف کے کشمیریوں کا مل کر بیٹھنا اور پھر ہماری کمیونٹی کا یہاں پر ایک ساتھ اکٹھا ہونا، یہ ایک بڑا اچھا اس کا ایک تاثر بھی ہے، چونکہ ہم لوگ جو یہاں پہ اس وقت دیار غیر میں موجود ہوتے ہیں، ہم اپنے علاقوں کے سفیر کی حیثیت سے یہاں موجود ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک ایٹیچیوڈ، ہمارا مثبت رویہ اور یا اس طرح کی ایسی ایکٹیویٹیز جس سے ایک اچھا پیغام جائے، تو میرے خیال میں یہ ایک اس کو دیکھ کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اور جس طرح سے ذاتی حیثیت میں لوگوں نے خود اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اتنا بڑا یہاں پہ ایونٹ رکھا، اور آج یہ 6واں سیشن ہے، تو بتدریج اس میں مزید امپرومنٹ بھی آ رہی ہے، بہتری بھی آ رہی ہے، اور اس والے سے ہمیں خوشی بھی ہے کہ چلیں ہمارا جہاں پہ کشمیری پوری دنیا میں اپنے اپنے طور پر اپنا اپنا کشمیر تحریک کے حوالے سے کردار ادا کر رہا ہے، تو یہاں پر عرب امارات میں جہاں پر مشکلات بھی ہیں، قانون بھی سخت ہیں، یہاں پر بیٹھ کے اس انداز میں انہوں نے جو یہ ایونٹ ارینج کیا ہے وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر میں جو مخلوط حکومت ہے اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جس کے بارے میں تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ مالی بحران کا شکار ہے، اور ایک ایسی مخلوط حکومت ہے کہ جس کے سر پر عدم اعتماد کے بادل ہمیشہ منڈلا رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے مالی مشکلات کا ذکر کیا تو یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس وقت یہ حکومت کولیشن ہماری بنی تھی 20 اپریل کو، تو ہمیں پہلے دن سے ہی بے شمار فائنینشیل کرائسس کا سامنا تھا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 جماعتوں کی حکومت نے جس ہمت کے ساتھ اس سارے بحرانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آج 8-9 ماہ کا یہ عرصہ گزار دیا، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، اور اس میں اگر آپ کریڈٹ دیں یا نہ دیں، لیکن آپ اس بات کو مانیں کہ ہم نے بے شمار ایسے فیصلے کیے جو کہ شاید کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے ایک جماعت کی کرنا ممکن نہیں تھا، چاہے وہ، اور اس کا آغاز یقیناً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر نے سب سے پہلے اپنے آپ سے کیا، اپنے پروٹوکول کو ختم کر دیا، ایکسٹرا جتنی بھی گاڑیاں بیوروکریسی کے پاس تھیں ان کو واپس لے لیا گیا، وزراء کے پٹرول کو کیپ کر دیا گیا، اور بے شمار بحرانوں سے لڑتے لڑتے آج تک ہم یہاں پہنچے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے کافی اس چیزوں میں آج
ہمارے ریاست میں آپ دیکھ لیں جوائنٹ ایکشن کمیٹیز بھی بنی ہوئی ہیں جو بے شمار ایشوز کو لے کر اس وقت میدان میں آواز بھی اٹھا رہی ہیں. ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کرتے رہے. بجلی کے معاملات کو بھی ہم نے کنٹرول کیا. آج بھی آزاد کشمیر میں 4 ماہ سے بجلی کا ٹیرف جو ہے ہم نے فریز کیا ہوا ہے، اور ہماری بجلی جو ہے اس وقت اس کا ایک یونٹ 20 روپے کا کم از کم پاکستان کے یونٹ سے اس میں فرق آ رہا ہے. لیکن یہ جو تلخ فیصلے تھے یہ کرنے آسان نہیں تھے، لیکن ریاست میں سمجھتا ہوں ان فیصلوں سے بہتری آئے گی. اور جہاں تک آپ نے عدم اعتماد کی بات کی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ پچھلی جو 2 حکومتیں ہم سے پہلے چینج ہوئی ہیں وہ تو سنگل پارٹی کی حکومتیں تھیں، اور ان دونوں حکومتوں میں ایک میں عدم اعتماد کے ذریعے خود ہٹا دیا گیا، دوسرا کورٹ کا فیصلے کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب ہٹ گئے. سردار عتیق صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ان کی جو حکومت تھی اس میں تمام لوگ تقریباً وزیر تھے، اس میں بھی عدم اعتماد آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد حکومت ہے کہ 9 ماہ ہو چکے ہیں، اور 9 ماہ میں اس وقت پاکستان میں بھی الیکشن ہوئے اور تینوں پارٹیز اس حکومت کا حصہ ہیں، لیکن ابھی تک جس عدم اعتماد کی آپ بات کرتے ہیں کوئی بھی سنجیدہ اس قسم کی نہ ایفرٹ ہوئی ہے. یہ صرف ایک مفروضے ہیں چونکہ ماضی میں کی روایت قائم رہی ہیں، اس بنیاد پہ یہ چلتے رہے ہیں. اس وقت تک اللہ کا فضل ہے کہ حکومت بالکل مستحکم ہے اور اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. صحیح. پاکستان میں راجد صاحب حالیہ جو عام انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی کیفیت میں اور تیزی آئی ہے. آخر اس سیاسی عدم استحکام کا ذمہ دار کون ہے، اور کیا پاکستان میں نئی بننے والی حکومت آزاد کشمیر میں اثر انداز ہوگی؟ دیکھیے یقیناً عدم استحکام تو پاکستان کی سیاست میں پچھلے کئی سالوں سے موجود ہے، اور جس کی بنیاد پہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج ایک الیکشن جو ہو بھی گیا اسے کہیں نہ کہیں تسلیم نہیں کیا جا رہا. پچھلے عرصے میں جب پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا تھا تو ایک یہ بھی رائے قائم کی جاتی رہی جو کہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں سے ملی کہ چونکہ پاکستان میں جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے زیادہ تر یہی ہوا ہے کہ اس کا اثر آزاد کشمیر کے الیکشن پہ پڑتا ہے. تو اس بنیاد پہ ایک رائے تھی جس میں مسلم لیگ نون کی قیادت بھی، ہماری قیادت کی طرف سے بھی، اور باقی بھی پولیٹیکل جو پاکستان کی فورسز ہیں ان سب کی طرف سے تھا کہ آزاد کشمیر اور پاکستان اور گلگت کے الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے. تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آزاد کشمیر کا ایک جو جمہوری الیکشن کا پروسیس ہے بڑا سموتھ ہے، اور ہمیشہ اس نے اپنے 5 سال ٹینور کو پورا کیا ہے، تو ہم اپنے اس ٹینور میں ہی ہمیں رہنے دیا جائے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو گیا اور ابھی الیکشن ہوا بھی نہیں ہے، تو ایک ملک میں جس طرح کی بے چینی ہے، کیفیت ہے، الیکشن کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، پھر الیکشن کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ عدم استحکام تو پاکستان کی سیاست میں ہے، اور میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں ایک عدم برداشت کا جو ایک رویہ ہے جو کہ خاص طور پر ایک مخصوص جماعت کی وجہ سے زیادہ آ گیا. آج آزاد کشمیر میں 3 پارٹی سسٹم موجود ہے، اور انہی جماعتوں کی جو پاکستان میں جو جماعتیں ہیں انہی جماعتوں کی یہاں پر بھی حکومت ہے، وہی یہاں پہ اپوزیشن میں ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر میں آج ایک بھی سیاسی قیدی موجود نہیں ہے. آزاد کشمیر میں آج بھی ہماری پالیٹکس میں ایک برداشت موجود ہے. آج بھی ہماری اسمبلی کا آپ ماحول دیکھ لیں کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ کی حیثیت سے مظفر آباد تشریف لائے تو انہوں نے جب ہمارے ایوان میں وہاں بات کی، خطاب کیا، تو انہوں نے خود کہا کہ میں آپ کی اسمبلی کو اپنے سے بہتر اسمبلی پاتا ہوں. تو میرے خیال میں ابھی بھی کچھ ہمارے اندر وہ روایات قائم ہے. پاکستان کی سیاست میں تو عدم استحکام موجود ہے، اور یقیناً اس کی کچھ نہ کچھ اثرات اور ہوائیں یہاں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن یہاں کے ہمارے سیاستدانوں کے میچور رویوں کی وجہ سے ابھی تک چیزوں کو ہم بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. آپ نے اپنی گفتگو کے اندر ابھی 2 باتوں کا ذکر کیا راجہ صاحب. آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر روایات کا پاس رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو عزت دی جاتی ہے، اور آپ نے ایک مخصوص جماعت کے حوالے سے ذکر کیا کہ جس نے پاکستان کے اندر انتقام کی سیاست کو پروان چڑھایا ہے. تو ہم نے ماضی میں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بھی یہ دیکھا ہے کہ دلخراش واقعات پیش آئے کہ موبائل اٹھا کے دے مارا اور اس طرح کے واقعات. اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا راجہ صاحب کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آزاد کشمیر میں بالخصوص یہ ہوتا آیا ہے کہ پاکستان میں جس جماعت کا طوطی بولتا ہے وہی حکومت جو ہے پاکستان کی آزاد کشمیر میں سٹا بنا دیتی ہے. تو یہ بتائیے گا راجہ صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر کی عوام ہے اس کو ریاست کے معروضی حالات کے مطابق فیصلے نہیں کرنے چاہیے، یا پھر ان کو ہوا کے رخ کے ساتھ جو ہے اپنی سمت کو بدلنا چاہیے؟ دیکھیے یہ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کا یہاں پہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اکثر اوقات زیادہ تر وہی حکومت آتی ہے جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ
ہماری 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں جو کہ براہ راست وہاں سے الیکشن لڑا جاتا ہے، اس کا ایک بڑا، جب 12 نشستوں کا ایک رزلٹ پہلے ہی ایزیوم کر لیا جائے تو اس کے بعد اس کا اثر تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ایک مضبوط جماعتوں کا، پارٹیوں کا ووٹ بینک موجود ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اس بار جو پاکستان پیپلز پارٹی نے 12 نشستیں ڈائریکٹ الیکشن میں حاصل کی، آج ہم 13 نشستوں کے ساتھ اس حکومت میں موجود ہیں، تو اس وقت وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، بالکل، اور اس وقت آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومتیں تھیں، تو ہوائیں ہر طرف سے ہمارے خلاف تھیں، لیکن ہم نے ووٹ لے لی اور یہ ووٹ ہمیں آزاد کشمیر کے عوام نے ان ہواؤں کے برعکس دیے۔ تو یقیناً تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے فیصلوں میں مزید خود مختاری لانی چاہیے، اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ ابھی بھی ہے۔ جہاں تک آپ نے ایک دو واقعات کی بات کی، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ وہی واقعات تھے جو کہ پاکستان کی سیاست کی وجہ سے ہم پہ اثر انداز ہوئے۔ جس وقت، شاید میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، کہ جس وقت آزاد کشمیر میں تنویر الیاس صاحب کی حکومت بنی، اس وقت پاکستان کے ماحول میں بہت گرما گرمی تھی۔ اس سے چند دن پہلے پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان سے اتری تھی اور قاسم سوری نے اس کو ماننے سے انکار کیا اور اسمبلی میں بہت بڑا ہنگامہ ہوا۔ اس کے چند دن بعد پنجاب کی حکومت اتری، اور جس میں اسپیکر کو مارا بھی گیا، پھر پرویز الہی صاحب جن کا بازو ٹوٹا، یا انہوں نے جو بھی دکھایا کہ میرا ٹوٹ گیا، لیکن ایک بڑا شدید قسم کا ماحول وہاں پہ بھی دیکھا گیا۔ اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی اسی طرح عدم اعتماد ہوا، اور تنویر الیاس صاحب اس میں خود پرائم منسٹر آ گئے۔ تو جس وقت وہ پرائم منسٹر بنے تو اس وقت پاکستان کی سیاست اور کشمیر کی سیاست میں بڑی گرما گرمی تھی، لیکن اب یقین کیجئے کہ اس وقت بھی بڑے اچھے ماحول میں جب وہ اسمبلی میں آئے تو ہم نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی طرز پر یہاں پر شور شرابہ یا ماحول کو خراب کیا جائے، ہمارے ایک دو لوگ اسمبلی میں تنقیدی تقریر کریں گے اور اس کے بعد ہم واک آؤٹ کریں گے، اور بڑے اچھے ماحول میں ہم نے وہ سارا پروسیجر کو کمپلیٹ کیا۔ تو یہ شکر ہے کہ ہم نے یہاں پر وہ ہوائیں آنے نہیں دی، لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑی سی چیزیں جو ماضی میں اس کے اثرات یقیناً یہاں پر بھی تھوڑے بہت آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک یہاں پر چیزیں بہتر ہیں، اور ہماری یہ کوشش بھی رہی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کی سیاست میں اس طرح کی پولرائزیشن کم سے کم نہ آنے دیں۔ بالکل، اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے راجہ صاحب کہ جب وہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد اسمبلی سے آپ نے واک آؤٹ کیا اور آپ باقی ممبران اسمبلی کے ساتھ اسمبلی کے باہر کھڑے تھے، وہاں پر میں نے آپ سے ایک کوسچن کیا جس کا جواب آپ نے دیا تھا، اور وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں ایک دور ہوتا تھا کہ اس اسمبلی کے اندر مجاہد اول جیسی شخصیت بیٹھتی تھی، اس اسمبلی کے اندر ممتاز حسین راٹھور جیسی شخصیت بیٹھتی تھی، اس اسمبلی کے اندر ایسے لوگ بیٹھتے تھے کہ جو روایات کا پاس رکھتے تھے، ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات کے باوجود عزتیں دیتے تھے دوسرے کو، ایک دوسرے کی مان بڑھاتے تھے۔ آج نہ وہ روایات رہیں نہ وہ لوگ رہے، اور ہماری ریاست کن لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے یہ سوچنا چاہیے، اور اسی کا آپ نے آج سارا احوال بھی بیان کر دیا۔ ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے اندر بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جو بھی حکومت بنائے گی اس کو ہر دو صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا پڑے گا، یعنی کہ کنگ میکر جو ہیں وہ آپ کی پارٹی ہے۔ اب سوال یہاں سے یہ ہے کہ اگر وفاق کے اندر پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنا لیتی ہے تو آزاد کشمیر کے اندر حکومت اگر تبدیل ہوتی ہے یا آنے والے وقت میں ایک دفعہ پھر سے ہم اس نوجوان کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان کی سیاست میں اس وقت اہم ترین رول ہے، اور اس کا آپ نے خود یہ دیکھا بھی کہ جب پاکستان کے اندر یہ ڈیبیٹ کی جا رہی تھی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس وقت بھی ہماری جو قیادت تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ میدان میں تھے، انہوں نے چاروں صوبوں کا دورہ کیا، فیلڈ میں تھے، اور اس بحث میں پڑے بغیر کہ کل کیا ہونا ہے، اور آج اس کا رزلٹ بھی آپ نے دیکھا کہ ہمیں شاید اس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود خالص نشستیں 54 پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہیں، اور بھرپور کامیابی سندھ کے اندر جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ تعمیر و ترقی نہیں ہوئی، اور ہم یہ چیخ چیخ کر کہتے تھے کہ آج بھی وہاں پر اب ہیلتھ کا نظام دیکھیں وہ پاکستان کے تینوں صوبوں سے بہتر ہے، اور بے شمار وہاں پہ کام کاج بھی ہوئے جس کا رزلٹ بھی آپ نے دیکھا۔
تو یقیناً پاکستان کی حکومت سازی میں پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اہم رول ہوگا، اور کل پیپلز پارٹی حکومت کے اندر کس حیثیت میں آتی ہے یہ ہمیں اندازہ نہیں۔ جہاں تک آپ نے آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کی کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں آنے کے بعد کیا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اس وقت حکومت کے اندر موجود ہے۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ہمارا مقصد حکومت میں آنا نہیں ہے یا حکومت میں آ کے کسی ایک کرسی کا وہ حصول نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت بے شمار احساس محرومی موجود ہے، لوگ اس وقت ایک عجیب سی کیفیت میں ہیں، پاکستان کے ساتھ انہیں محبت بھی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شاید ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس وقت بڑے محاذوں کا سامنا ہے۔ اس وقت یہاں پر ہمارے لیے بجلی کا ایشو ہے، ہمارے لیے آٹے کا ایشو ہے، ہمارے لیے اور بہت سارے ایسے محاذ ہیں جن پہ ہم نے لوگوں کے معاملات اور مسائل کو حل کرنا ہے۔ یہاں پر حکومت میں آنا، کسی ایک بڑی کرسی کا حصول یا اور میرے خیال میں یہ میٹر نہیں کرتا۔ ہم اگر یہ جو ہمارا ایک کولیشن حکومت کا تجربہ ہے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آزاد کشمیر کے ان ایشوز کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آنے والا وقت آزاد کشمیر کی پولیٹکس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم الیکشن لڑ کے بھرپور طریقے سے یہاں پر حکومت بنائیں گے۔ صحیح۔ راجہ صاحب، آپ اور میں ابھی جس ملک کے اندر موجود ہیں، آپ یہاں پر آئے، آپ نے پاکستان اور کشمیر کمیونٹی کے لوگوں سے ملاقات کی، ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیسے یہاں کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، یہاں کی آپ نے ڈیولپمنٹ دیکھی، اور آپ آزاد کشمیر میں ایک اہم وزارت کے بلدیات کے منسٹر ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے 50-60 سالوں تک آزاد کشمیر میں ایسے ہی قوانین کی پاسداری کی جائے گی یا ایسی ڈیولپمنٹ وہاں پر متوقع ہے؟ سر، یہاں کی ڈیولپمنٹ کا موازنہ آزاد کشمیر یا پاکستان سے کرنا تو میرے خیال میں مذاق ہے، کیونکہ یہاں تو آپ جب یورپ سے بھی دبئی میں داخل ہوتے ہیں، عرب امارات میں داخل ہوتے ہیں، تو شاید آپ کو ڈفرینس اس سے بھی زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ سے یقین سے کہنا چاہوں گا کہ میرے پاس جو پورٹ فولیو ہے یا جو میرے پاس جو مجھ پر ذمہ داری ہے، میں کم سے کم سٹیٹس کو کا قائل نہیں ہوں، سٹیٹس کو توڑوں گا، اور کوشش یہ کروں گا کہ بلدیاتی نظام جو کہ اصل نظام ہے اور ایک عام آدمی کو گراس روٹ لیول سے اس تک رسائی حاصل ہوتی ہے اور ان کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط بنائیں، بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنائیں، اپنی کونسلوں کو مضبوط کریں، اپنی کارپوریشن میں مزید بہتری لائیں، صفائی کا نظام، پانی کے ایشوز اور دیگر معاملات میں انشاءاللہ آپ وہاں پہ بہتری دیکھیں گے، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں بلدیات کا آزاد کشمیر میں یہ ابھی حالیہ الیکشن کے بعد جو ہمارے لوگ منتخب ہوئے، ہم ان کو بھی امپاور کریں گے اور ان کو بھی اختیارات دیں گے، اور انشاءاللہ ابھی ہم نے کچھ جگہوں پہ گرانٹ اینڈ ایڈ بھی دی، آگے بھی ہم باقی ڈسٹرکٹس میں گرانٹ اینڈ ایڈ دینے جا رہے ہیں، تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں بہتری ضرور آئے گی۔ صحیح، کمپیریزن ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ آخری سوالات کی طرف چلتے ہیں راجہ صاحب، یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر میں آئندہ آپ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس کے بعد جو صاحبان سامنے آئے ان کو ان پار نہیں کیا گیا، کیا آنے والے وقت میں ان کو پاور دی جائے گی؟ جی، بلدیاتی انتخاب چونکہ تھوڑے سے اس وقت جلد بازی میں ہوئے، ابھی ایکٹ کے اندر کافی چیزیں ہیں جو ٹھیک کرنے والی ہیں، اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے، میں اس کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوں، اور اس میں بلدیاتی نمائندگان بھی موجود ہیں، ان کو امپاور کرنے کے لیے اس میں مزید اصلاحات بھی کی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہم بلدیاتی اداروں کے جو ہمارے نمائندگان ہیں ہم ان کو مضبوط کریں گے۔ صحیح۔ راجہ صاحب، میرا سیکنڈ لاسٹ آپ سے کویسچن یہ ہے، آپ جن لوگوں کی وجہ سے آج مظفر آباد کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اہم وزارت آپ کے پاس ہے، کیا آپ ان لوگوں کی امنگوں پر پورا اتریں گے اور ان کے لیے آپ کون سا میگا پروجیکٹ لے کے آئیں گے؟ سر، لوگوں کی امنگوں پہ پورا اترنا یا کوئی میگا پروجیکٹ لے کے جانا، میرے خیال میں یہ کوئی ایسی ایک لفظ میں اس کا اظہار کرنا ممکن نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ایسا میگا پروجیکٹ ہوتا ہے جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دینے کے بعد شاید لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ میرا ایک دور دراز ایک پسماندہ علاقے سے تعلق ہے، جو اس میں لوگ شاید مالی اور دیگر تو لحاظ سے مشکلات کا شکار ہوں، لیکن شعور کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے وہ لوگ ہمارے بہت آگے ہیں، وہ معاملات کو سمجھتے بھی ہیں۔ ہمارے علاقے میں بے روزگاری بھی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو شعور ہے، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی میرے پاس دستیاب وسائل ہوں اس کو میں مساوانہ بنیاد پر تقسیم کروں۔ سب سے زیادہ جو اہم ترین میرے لیے کوئی اور میگا ایشو یا میگا پروجیکٹ لے جانے تو خیر وہ ایک الگ چیز ہے،
ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا نظام، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بنیادی ضرورت ہے۔ آپ کیا میگا پروجیکٹ دیں گے؟ میگا پروجیکٹ سیاستدان دیتے رہتے ہیں، اگر آپ کے ہاسپٹل ٹھیک نہیں ہے، آپ کا تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے، تو کسی بھی پروجیکٹ کی کوئی اس سے بڑھ کر اہمیت نہیں ہے۔ اور آزاد کشمیر پورے کے اندر یہ ہماری بدقسمتی رہی، ماضی میں بھی ایسا ہی پوزیشن رہی، ہمارے اسکولوں میں ٹیچر حاضر نہیں رہتے۔ ابھی حکومت نے آنے کے بعد اس حکومت نے ساتھ ہی بائیو میٹرک کا نظام یہاں پر اس کا آغاز کیا ہے۔ ہمارے ہسپتالوں میں حاضری نہیں تھی، ڈاکٹرز موجود نہیں تھے، ہمارا انفراسٹرکچر وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، اور اس کے حوالے سے پورا اس کا فوکس ہے۔ میرا اپنی کانسٹیچوئنسی میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں پورا فوکس ہے کہ میں ان دو چیزوں کو کم سے کم اس سطح پہ لے جاؤں کم کہ میں عوام کے پاس بھرپور طریقے سے جا سکوں۔ صحیح۔ آخری سوال کی طرف چلتے ہیں راجہ صاحب۔ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جتنے ممبران اسمبلی ہیں، ان میں سے اور جو اسمبلی میں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک خوش قسمت آپ ہیں، اور ایک ہیں ہمارے LA-14 کے راجہ مبشر اعجاز صاحب۔ آپ دونوں میں ایک کوالٹی ہے، مشترکہ کوالٹی یہ ہے کہ آپ دونوں ایسے اقدامات کرتے ہیں جو ہم جیسے نوجوانوں کو بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کی سٹائل کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، اور راجہ صاحب کی علمی ادبی شخصیت کو، ان کی گفتگو کو، آپ کی جوانی بھی بڑی دلچسپ رہی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اب اس زیست میں سے کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کے دل پر نقش ہو گیا ہو اور اس کی حسین یادیں آپ ہمیشہ یاد کرتے ہوں۔ سر، جہاں تک ٹرینڈ کی بات کی تو یہ لوگوں کی محبت ہے، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بناوٹ کبھی نہیں کی، جو ہیں جیسے ہیں سب کے سامنے رہے ہیں، اس وجہ سے شاید لوگوں کو کہیں نہ کہیں ہم بھا جاتے ہیں۔ تو واقعات زندگی میں دیکھیے بے شمار ایسے آئے ہیں، لیکن ہم نے تو صرف ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ کو کسی سے کیا ریوارڈ ملے گا، چونکہ ہر بندے کا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے، اور میرے لیے تو خیر اپنی پوری جو سیاست ہے، میرے سامنے جو میرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ میرے والد مرحوم ممتاز راٹھور تھے۔ تو ہم نے ان کو زندگی میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ان کی شخصیت دی تھی، اس میں سب سے بڑی خوبصورتی ان کی سادگی تھی، اور ان کا اندر ان کا ایک ایسا رویہ تھا جس میں اندر اور باہر میں کوئی تفریق نہیں تھی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار تو کم دیا لیکن عزت المقام دیا۔ اور میں بھی کوشش یہ کرتا ہوں کہ سیاست کے اندر اقتدار کے بجائے فوکس اس چیز پہ کیا جائے کہ لوگ کیسے آپ پر اعتماد کریں، آپ سے محبت کریں، اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ موقع بھی مجھے دیا ہے دوبارہ اسمبلی میں آنے کا، حکومت میں آنے کا۔ تو لوگوں کا محبت کرنا یہ جو ہے نا من جانب اللہ ہوتی ہے، یہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اپنی مرضی سے اپنے ساتھ ملا سکیں یا کسی کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت رکھنا چاہتا ہے تو خود بخود وہ تو کہتے ہیں نا، دو انگلیوں کے درمیان میں دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ بے شک۔ تو بس یہ اللہ کی طرف سے یہ جی، شاید باقی تو ہمارا یا میرا اس میں کوئی ایسا یعنی کہ آپ کی کوئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں ہے جو آپ کو گائیڈ کرتی ہو کہ راجہ صاحب یہ والا ٹرینڈ کوئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں ہے۔ میں اکثر جاتا ہوں کہیں پہ کوئی لڑکا ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک چڑھا دیتا ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا وہ ایک واقعہ آپ نے پوچھا تو سنا دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں کہیں GT روڈ پہ جا رہا تھا تو ایک ہوٹل میں نے وہ چائے پی، تو وہ لڑکا وہ وہاں پہ جو کام کرنے والا تھا اس نے میرے سے تصویر بنائی۔ تو اکثر ہمارے جو کشمیری کے ہمارے دوست احباب ہیں وہ جب کہیں جائیں، آج کل رواج ہے تصویر بنانے کا، تو میں یہی سمجھا کہ شاید وہ ہمارے کشمیر کا لڑکا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا جی میں پنجاب کا رہنے والا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہتا ہے آپ ٹک ٹاک میں آتے ہیں۔ تو وہ مجھے ٹک ٹاکر سمجھتا رہا۔ تو یہ آج کل رواج ہے میرے خیال میں، چونکہ لوگ ان چیزوں کی طرف زیادہ، اور میرے خیال سے آپ ٹک ٹاک دیکھتے نہیں ہیں اور بڑے فیمس ہیں آپ ٹک ٹاک لوگ، کیونکہ آج کل آپ کہیں پہ بھی جائیں لوگ خود بخود ٹک ٹاک بنا لیتے ہیں، تو وائرل ہو جاتے ہیں ٹک ٹاک۔ لوگوں کی محبت ہے آپ سے۔ تو ناظرین، آج آپ نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ممتاز حسین راٹھور صاحب کے فرزند راجہ فیصل ممتاز صاحب کی گفتگو جانی، اور آپ نے یہ جانا کہ کیسے یہ بھی خوش طبع اور مہمان نواز شخصیت ہیں، غریب پرور انسان ہیں اور درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں۔ راجہ صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ، اور جاتے ہوئے بس ناظرین آپ لوگوں سے اتنا ہی کہنا ہے کہ حد نظر سے آگے زندگی ابھی مسکراتی ہے، ہمارا پیغام تو محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ فی امان اللہ۔